ہم جس محلے میں رہتے تھے وہ کافی پرانا محلہ تھا، کچے گھر اور زیادہ تر غریب لوگ رہتے تھے۔ ہمارے محلے میں چند سال پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا جسے آج تک کوئی بھلا نہیں سکا۔ یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی۔ آکاش ہمارے محلے کا ایک لڑکا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور پڑھا لکھا لڑکا تھا، لیکن اس کی شادی والی رات ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس کی شادی والی رات کوئی دلہن کو اغوا کر کے لے گیا اور اس کے بعد وہ دلہن کہیں بھی نہیں ملی۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ دلہن کہاں گئی اور اسے کون لے گیا اور کہاں لے گیا۔ گھر والوں نے اور آکاش نے رو رو کر صبر کر لیا۔ اس واقعے کو 1 سال گزر گیا جب آکاش کے گھر والوں نے اس کی دوبارہ شادی کا فیصلہ کیا اور اس کی دوسری شادی ایک سدرا نامی لڑکی سے ہوئی تھی۔ سدرا بہت اچھی اور خوبصورت لڑکی تھی اور آکاش کے ساتھ بہت خوش تھی۔ آکاش بھی بہت خوش تھا، مگر شادی کے 1 ہفتے بعد سدرا بھی اچانک غائب ہو گئی۔ جیسے آکاش کی پہلی بیوی شادی والی رات غائب ہوئی تھی۔ اس بار سب لوگ بری طرح پریشان ہو گئے اور آکاش خود بھی بہت پریشان تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی دوسری بیوی یوں اچانک کیسے غائب ہو گئی؟ سدرا کے گھر والوں اور آکاش کے گھر والوں نے مل کر سدرا کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ آکاش نے ایک بار پھر اس حادثے کو قسمت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا، لیکن اس بار محلے والوں نے قسمت کا فیصلہ نہیں بلکہ آکاش کی بدقسمتی سمجھا، اور پورے محلے میں آکاش کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہونے لگی۔ کوئی کہتا آکاش پر عذاب ہے تو کوئی کہتا آکاش پر جنات کا سایہ ہے اور وہی آکاش کا گھر نہیں بسنے دے رہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ آکاش خود ہی اپنی بیویوں کو غائب کر رہا ہے۔ آکاش بہت شریف اور پڑھا لکھا لڑکا تھا، اس کے بارے میں ایسی باتیں سوچنے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن سچ کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ دوسری بیوی کے غائب ہو جانے کے بعد آکاش نے صبر کر لیا اور کبھی دوبارہ شادی کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ سچ تو یہ تھا اب آکاش کو محلے کا کوئی بھی آدمی اپنی بیٹی دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پچھلے 2 واقعات اس قدر عجیب تھے کہ سب لوگ کافی ڈرے ہوئے تھے۔ آکاش کی ماں جس بھی گھر میں رشتہ لینے جاتی، ہر جگہ سے لوگ معذرت کرتے۔ آکاش نے 3 سال تک دوبارہ شادی نہیں کی، لیکن 3 سال بعد اچانک اس کا رشتہ ایک دوسرے محلے کی لڑکی نائلہ سے طے ہو گیا۔ کیونکہ دوسرے محلے والے آکاش کی زندگی میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات سے لا علم تھے، اس لیے انہوں نے آکاش کے ساتھ نائلہ کا رشتہ طے کر دیا، اور آکاش کے گھر والے بھی کافی ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس لیے انہوں نے جلد ہی شادی طے کر دی۔ 2 ہفتے بعد شادی ہوئی۔ آکاش کی شادی پہ محلے کے کسی آدمی نے شرکت نہیں کی۔ نائلہ آکاش کی بیوی بن کر اس کے گھر آ گئی۔ سب خوش تھے، لیکن سب کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ڈر بھی تھا کہ نائلہ کے ساتھ بھی وہی حادثہ نہ ہو جائے جو آکاش کی پہلی 2 بیویوں کے ساتھ ہوا تھا۔ نائلہ بہت خوبصورت سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس نے آکاش اور اس کے گھر والوں کو دل سے قبول کر لیا، لیکن 1 مہینے بعد سب کو نائلہ کے کمرے سے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ جب سب گھر والے کمرے میں گئے تو نائلہ کمرے میں نہیں تھی۔ اس کے بعد نائلہ مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ سب گھر والے نائلہ کو ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ پولیس کو بھی بلایا گیا، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا کہ نائلہ کہاں گئی، اور نائلہ کا بھی وہی انجام ہوا جو آکاش کی دوسری 2 بیویوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد تو محلے والوں کو 100% یقین ہو گیا کہ آکاش پر کوئی جنات کا سایہ وغیرہ ہے، اور لوگوں نے آکاش سے ملنا اور بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔
کہ کچھ لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ آکاش اور اس کے گھر والوں کو اس محلے سے نکال دیتے ہیں۔ اگر وہ اس محلے میں رہے گا تو پورے محلے کو آسیب زدہ کر دے گا۔ اس لیے محلے کے بزرگوں کے فیصلے پر آکاش اور اس کے گھر والوں کو اس محلے سے نکال دیا گیا تھا۔ آکاش نے اپنا پرانا گھر بیچ کر ایک نئے محلے میں گھر لے لیا تھا اور وہیں اپنے گھر میں رہنے لگے۔ لیکن مزے کی بات تو یہ ہے، آکاش اور اس کے گھر والے جس محلے میں شفٹ ہوئے تھے، اسی محلے میں ایک زرمینہ نامی لڑکی رہتی تھی۔ لڑکی تو خیر زرمینہ کو نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ وہ 30 سال کی تھی، لیکن وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ 20 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ زرمینہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی ذہین بھی تھی۔ زرمینہ اور آکاش کی زندگی کی کہانی بالکل ایک جیسی تھی۔ آکاش جس نئے محلے میں رہنے لگا، وہاں زرمینہ پورے محلے میں بدنام لڑکی تھی۔ اس کے محلے والوں نے زرمینہ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں مشہور کر رکھی تھی، جیسے کہ زرمینہ کو جن ہے یا وہ آسیب زدہ ہے۔ لیکن زرمینہ ایک معصوم اور سیدھی سادی لڑکی تھی جو مفت میں ہی محلے میں بدنام ہو گئی، اور زرمینہ کے ساتھ ایسا اس لیے ہوا تھا کیونکہ زرمینہ کی پہلی شادی 2010 میں ہوئی تھی اور شادی کے دوسرے دن ہی زرمینہ کا شوہر کرنٹ لگنے سے مر گیا اور زرمینہ بیوہ ہو کر والدین کے گھر چلی گئی۔ اور اس واقعے کے بعد محلے کے لوگوں نے مشہور کر دیا کہ زرمینہ منحوس ہے۔ اس کی منحوسیت ہی کی وجہ سے اس کے شوہر کو کرنٹ لگا اور وہ پہلے دن ہی بیوہ ہو گئی۔ لیکن 1-2 مہینے یہ سب باتیں کرنے کے بعد محلے والوں نے زرمینہ کے بارے میں باتیں بنانا بند کر دی۔ زرمینہ کے پہلے شوہر کی وفات کے بعد اس کے والدین نے زرمینہ کی 2013 میں دوبارہ ایک بہت بڑے بزنس مین سے شادی کر دی، لیکن قسمت کو شاید یہ بھی منظور نہیں تھا اور زرمینہ کا دوسرا شوہر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا۔ زرمینہ بیچاری ایک بار پھر بیوہ ہو کر گھر چلی آئی۔ اس بار محلے والوں نے زرمینہ کو معاف نہیں کیا اور الٹی سیدھی باتیں بنانا شروع کر دی اور بیچاری زرمینہ کے لیے زندگی مشکل کر دی۔ میں بذات خود بہت ماڈرن اور ایک آزاد خیال تھا اور اس سب کے لیے زرمینہ کو قصوروار نہیں سمجھتا تھا اور اس بیچاری کا کوئی قصور تھا بھی نہیں۔ زندگی اور موت تو خدا میں ہوتی ہے۔ اس وقت تو کم از کم میں زرمینہ کے بارے میں یہی سوچتا تھا۔ اس واقعے کو 4 سال گزر گئے، پھر بہت دیر تک زرمینہ کے لیے کوئی رشتہ نہ آیا۔ ایک دن اچانک کسی دوسرے محلے سے زرمینہ کے لیے رشتہ آیا اور زرمینہ کے والدین نے فوراً ہاں کر دی، اسی ڈر سے کہ کہیں محلے والوں کی باتوں کی وجہ سے یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ 2018 میں ایک بار پھر زرمینہ کی شادی ہو گئی۔ یہ زرمینہ کی تیسری شادی تھی۔ زرمینہ محلے میں کافی مشہور تھی، اس لیے مجھے وقتاً فوقتاً زرمینہ کے قصے سننے کو ملتے رہتے تھے۔ میں جب بھی زرمینہ کے بارے میں سنتا، مجھے زرمینہ سے ہمدردی ہوتی۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں زرمینہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ قسمت نے زرمینہ کے ساتھ ایک بار پھر وہی کیا جو اب تک آیا تھا۔ زرمینہ کا تیسرا شوہر بھی سیڑھیوں سے گر کر مر گیا اور زرمینہ ایک بار پھر بیوگی کا داغ لے کر والدین کے گھر آ گئی۔ اس حادثے کے بعد محلے والے لوگ زرمینہ سے دور رہنے لگے تھے۔ جہاں بھی زرمینہ کو دیکھتے گلی بدل لیتے، یہاں تک کہ زرمینہ کے اپنے گھر والے، اپنے بہن بھائی بھی زرمینہ کو منحوس سمجھنے لگے تھے۔ جس طرح آکاش کے محلے والوں کو لگتا تھا کہ آکاش خود اپنی بیویوں کو غائب کرتا ہے، بالکل ویسے ہی زرمینہ کے محلے والوں کو بھی یہی لگتا تھا کہ زرمینہ خود اپنے شوہروں کو قتل کرتی ہے۔ آکاش اور اس کے گھر والے چونکہ زرمینہ کے محلے میں نئے تھے، اس لیے وہ زرمینہ کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے۔
بس انہیں اتنا معلوم تھا کہ زرمینا کے 3 شوہروں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ویسے بھی انہیں آکاش کی شادی کہیں نہ کہیں کرنی تھی، اس لیے آکاش کے ماں باپ زرمینا کا رشتہ لینے اس کے گھر چلے گئے۔ زرمینا کے والدین پہلے سے ہی زرمینا کی وجہ سے پریشان تھے کہ کوئی اس سے شادی نہیں کرتا، اور وہ آکاش کا رشتہ دیکھ کر خوش ہوئے اور انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ آکاش اور زرمینا کی شادی طے ہو گئی۔ 2 دن بعد ان کی شادی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سچائی سے لا علم تھے، لیکن محلے والے سب جانتے تھے، زرمینا کے بارے میں بھی اور آکاش کے بارے میں بھی، اور محلے والے بہت خوش تھے کہ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کر رہے ہیں۔ زرمینا کے 3 شوہر مر چکے ہیں اور آکاش کی 3 بیویاں، اب وہ دونوں آپس میں شادی کر رہے ہیں۔ تو محلے والوں نے سوچا، دیکھتے ہیں اب کون پہلے مرتا ہے، اصل مسئلہ ہے آکاش میں یا زرمینا میں، اب پتہ چلے گا کون کتنا منحوس ہے۔ آکاش اور زرمینا کی شادی ہو گئی۔ محلے والے یہ جاننے کے لیے بےتاب تھے کہ کون پہلے مرتا ہے، تاکہ دوسرے کی حقیقت پتہ چل سکے۔ آکاش زرمینا کو شادی کے بعد اپنے گھر لے گیا۔ زرمینا کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور آکاش باہر مہمانوں کے پاس چلا گیا۔ زرمینا کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور آکاش کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ زرمینا کافی دیر تک اکیلی کمرے میں بیٹھی انتظار کرتی رہی، لیکن آکاش نہیں آیا۔ شاید وہ کہیں مصروف تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی رہی۔ 2 گھنٹے بعد آکاش شادی کی رسموں سے فارغ ہو کر کمرے میں سہاگ رات منانے آیا، جہاں زرمینا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی آکاش کو عجیب خوشبو کا احساس ہوا۔ ہر طرف پھول تھے اور کمرے کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سامنے بیڈ پر زرمینا گھونگھٹ لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ آکاش مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور بیڈ پر زرمینا سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا، اور آکاش نے زرمینا کا ہاتھ پکڑ کر بڑی محبت سے کہا، "آئی ایم سوری یار زرمینا، مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، میں ذرا مہمانوں میں مصروف ہو گیا تھا۔" زرمینا نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا اور مدھم آواز میں بولی، "چلیں کوئی بات نہیں، آپ دیر سے ہی سہی، لیکن میرے پاس تو آئی ہیں نا۔" زرمینا کی بات سن کر آکاش مسکرا دیا اور مسکراتے ہوئے بولا، "کیسی ہیں آپ؟" زرمینا نے شرماتے ہوئے جواب دیا، "میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟" آکاش نے بڑی محبت سے زرمینا کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، "میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کا کب تک گھونگھٹ میں رہنے کا ارادہ ہے؟ کیا آپ گھونگھٹ نہیں اٹھائیں گی؟" زرمینا نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا، "ایسے گھونگھٹ نہیں اٹھاؤں گی، پہلے میری منہ دکھائی کا تحفہ دو۔" آکاش مسکرایا اور اس نے جیب سے ہیرے کی انگوٹھی نکال کر زرمینا کی انگلی میں پہنا دی۔ پھر زرمینا نے پھر سے گھونگھٹ اٹھا دی، اور پھر زرمینا نے دودھ کا ایک گلاس اٹھا کر آکاش کو دیا۔ آکاش نے زرمینا کا شکریہ ادا کر کے وہ جوس زرمینا کے ہاتھ سے لے لیا اور پینے لگا، لیکن دودھ کا پہلا گھونٹ منہ میں رکھتے ہی آکاش کو دودھ کا ذائقہ کافی عجیب لگا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا اور سارا دودھ پی لیا۔ پھر آکاش نے زرمینا کا ہاتھ پکڑا اور کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ زرمینا اور آکاش ایک ہی بیڈ پر سو گئے۔ پھر آکاش نے زرمینا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگایا، اور پھر آکاش نے اپنا منہ کھولا اور زرمینا کا ہاتھ اپنے منہ کے اندر ڈال کر کاٹنے لگا۔ زرمینا نے چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، لیکن آکاش نے تیزی سے اپنا ہاتھ زرمینا کے منہ پر رکھ کر اسے چیخنے سے روکا، اور بڑی بے دردی سے زرمینا کا ہاتھ اپنے منہ میں لے کر کھانے لگا۔ مگر زرمینا کے ہاتھ کا گوشت کھاتے ہوئے آکاش کو ایسا لگا جیسے زرمینا کے ہاتھ سے خون نہیں نکل رہا۔ آکاش حیران ہوا، زرمینا کے ہاتھ سے خون کیوں نہیں نکل رہا؟ زرمینا نے تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑایا
اور آکاش کو دھکا دے کر بیڈ سے نیچے گرایا اور کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ زرمینا نے غصے سے آکاش کی طرف دیکھا جو بیڈ سے نیچے پڑا تھا۔ پھر زرمینا نے کہا، میں جانتی ہوں تم کوئی انسان نہیں ہو، ایک آدم خور ہو جو انسانی گوشت کھاتا ہے۔ آکاش نے بوکھلا کر زرمینا کی طرف دیکھا، وہ اپنا راز کھل جانے پر حیران تھا۔ زرمینا بولی، تم نے اپنی پچھلی 3 بیویوں کو قتل کر کے ان کا گوشت کھایا ہے اور ان کی لاشوں کو غائب کر دیا ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ تم پر کسی آسیب وغیرہ کا سایہ ہے۔ تمہیں کیا ہے تم میرا بھی گوشت کھاؤ گے؟ آکاش نے حیرت سے زرمینا کو دیکھا جو ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر آکاش نے بوکھلاتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور میرے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ زرمینا نے گھور کر آکاش کو دیکھا اور بولی، تم سوچ بھی نہیں سکتے میں کون ہوں۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے میں کون ہوں تو تم یہاں رہنے کے قابل نہیں رہو گے۔ آکاش زرمینا کی بات سن کر مزید حیران ہوا اور کانپتے ہوئے بولا، تمہارے جسم سے خون کیوں نہیں نکل رہا؟ دیکھو زرمینا، میں جانتا ہوں تم کوئی انسان نہیں ہو، سچ بتاؤ کون ہو تم؟ زرمینا زور زور سے ہنسنے لگی۔ پھر اس نے کہا، تم نے ٹھیک سوچا، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں ایک چڑیل ہوں، اور آج تم ایک چڑیل کے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کرنے والے ہو۔ تم نے اپنی 3 بیویوں کو مارا ہے، لیکن افسوس اب چوتھی بیوی کے ہاتھوں تمہارا قتل ہو جائے گا۔ اور پھر آہستہ آہستہ زرمینا کا رنگ بدلنے لگا، وہ ایک خوبصورت لڑکی سے ایک چڑیل کا روپ لے چکی تھی۔ بڑے بڑے دانت باہر نکل آئے تھے، اس کے منہ سے خون ٹپکنے لگا۔ اسے دیکھ کر آکاش ایک پل کے لیے ڈر گیا، پھر سنبھل کر بولا، اگر میں نے اپنی 3 بیویوں کو مار کر ان کا گوشت کھایا ہے تو تم کون سی دودھ کی دھلی ہو؟ تم نے بھی اپنے 3 شوہروں کو مار کر ان کا خون پیا ہے، لیکن یاد رکھنا تم میرا خون کبھی نہیں پی سکو گی۔ وہ چڑیل آکاش کی بات سن کر ہنستے ہوئے بولی، تو تمہیں کیا لگا میں نے تم سے شادی تمہاری بیوی بننے کے لیے کی ہے؟ میں نے تو شادی تمہارا خون پینے کے لیے کی ہے، جیسے میں نے اپنے باقی شوہروں کا خون پیا ہے۔ 7 انسانوں کا خون پی کر میں ایک طاقت جاؤں گی، میرے جسم میں شیطانی طاقت آ جائے گی، اور آج تمہیں میرے ہاتھوں کوئی نہیں بچا سکتا، آدم خور۔ آکاش غصے سے کھڑا ہوا، زرمینا اسے مارنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن آکاش نے زرمینا کو زور سے دھکا دیا۔ زرمینا فرش پر جا کر گر پڑی۔ آکاش غصے سے بولا، تم سوچ رہی ہو کہ تم ایک چڑیل ہو اور تمہاری طاقت مجھ سے زیادہ ہے؟ مت بھولو میں نے بھی اپنی 3 بیویوں کو مار کر زندہ کھایا ہے۔ میں ایک آدم خور ہوں اور تم نے ایک آدم خور سے پنگا لیا ہے۔ چڑیل، اب تم خوفناک موت مرو گی۔ یہ کہہ کر آکاش نے چڑیل کے بال پکڑے اور اسے مارنے لگا۔ وہ چڑیل اپنے لمبے لمبے ناخن آکاش کے منہ پر مارنے لگی۔ وہ دونوں بری طرح سے لڑ رہے تھے۔ پھر آکاش نے چڑیل کو دھکا دیا اور چڑیل نے ایک جگ اٹھا کر آکاش کے سر پر مارا۔ آکاش زخمی ہو کر فرش پر گر پڑا۔ پھر وہ چڑیل لمبے لمبے ناخنوں کے ساتھ آکاش کی طرف بڑھی اور اس آکاش کے جسم پر بیٹھ گئی۔ پھر اس چڑیل نے اپنے دانت آکاش کے پیٹ پر رکھے اور آکاش کو کاٹنے لگی۔ آکاش نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس چڑیل کے بال پکڑ لیے۔ پھر آکاش ہمت کر کے کھڑا ہوا اور اس چڑیل کو مارنے لگا۔ پھر آکاش نے اسے پکڑا اور بیڈ پر گرایا۔ پھر اس نے اپنے دانت چڑیل کی گردن پر رکھے اور اس چڑیل کو کاٹنے لگا۔ اس چڑیل نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور آکاش کا ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ میں لیا اور دانتوں سے کاٹنے لگی۔ چڑیل نے اتنی زور سے آکاش کا ہاتھ کاٹا کہ آکاش کا ہاتھ جسم سے الگ ہو کر گر پڑا۔ آکاش اور چڑیل 1 گھنٹے تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور ایک دوسرے کو مارتے رہے۔ کبھی آکاش اس چڑیل کو کاٹتا تو کبھی وہ چڑیل آکاش کو مارنے لگتی۔ وہ دونوں آپس میں لڑتے رہے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے دونوں تھک گئے۔
आकाश ने आखिर में एक कुर्सी उठाकर उस चुड़ैल के सर पर दे मारा और वो चुड़ैल वहीं तड़प तड़प कर मर गई। आकाश लड़ते लड़ते खुद भी थक चुका था, इसलिए वहीं फर्श पर गिर गया। आकाश के जिस्म से हर तरफ खून निकल रहा था और आकाश में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस खून को रोकता या किसी को आवाज देकर कमरे में बुलाता। देखते ही देखते आकाश का ज्यादा खून बहने की वजह से मर गया। वो दोनों आदमखोर और चुड़ैल उसी कमरे में पड़े रहे। अगली सुबह घर वालों को उनकी लाशें मिली, लेकिन मोहल्ले वालों की आदमखोर और चुड़ैल से जान छूट गई। ये हमारे मोहल्ले का सबसे भयानक और अजीबो गरीब वाकया था, जिसे आज तक नहीं भुलाया जा सका। और हम आज भी चुड़ैल और आदमखोर की ये कहानी सुनकर हैरान होते हैं। लेकिन ये पूरी कहानी सुनने के बाद आप लोग ये सोच रहे हैं, जब वो दोनों कमरे में लड़ते रहे तो इस बात का मोहल्ले वालों को कैसे पता चला, क्योंकि वो दोनों तो मर गए थे। जाहिर है उनमें से तो किसी ने हमें सुहाग रात का इंकिशाफ नहीं बताया होगा। तो दोस्तों, दरअसल मोहल्ले वालों ने मिलकर आकाश और जरमीना के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था, ताकि पूरे मोहल्ले को उन दोनों की हकीकत पता चल सके। सीसीटीवी में उन दोनों की लड़ाई और बातों की सारी रिकॉर्डिंग हो गई, इसलिए उन